ابھی جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسئلہ چل رہا ہے، اب اس میں آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے. اب اس میں جو دونوں مسلمان ہیں اور دونوں نے جنگ کا آغاز جو ہے وہ قرآن کی آیات سے کیا ہے، تو اس میں یعنی کہ قاتل اور مقتول جو ہیں وہ دونوں جنمی ہیں. اب اس میں ایک دوسرے کو کوئی مارتا ہے، ایک دوسرے کو مارا ہے. سب سے بہترین چیز ہے ٹیبل ٹاک. ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات کریں. ان سب جھگڑوں کے پیچھے آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کی سازش ہوتی ہے، یہودیوں کی، امریکنز کی، ان کی سازش ہوتی ہے، انڈیا کی. ان سب کو یعنی کہ آپس میں لڑایا جائے. پہلے جب دیکھیں ایران اور عراق کو آپس میں لڑایا، پھر عراق اور کویت کو لڑتے تھے آپس میں. اب یہ سعودیہ ان کے ساتھ مل گیا تھا امریکہ کے ساتھ. جب صدام حسین کے خلاف جنگ ہوئی تو یہاں سے جو ہے وہ فائرنگ ہوتی تھی اور طیارے آتے تھے، لینڈنگ کرتے تھے یہاں پہ سعودیہ کی زمین پہ. تو آپ یہ چیک کریں کہ پہلے تو آپس میں ایک دوسرے کو لڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کو پہلے دو کنٹریز کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. پھر جب وہ ویک ہو جاتی ہیں پھر خود ان پہ اٹیک کر لیا جاتا ہے. تب ایران ان کا بڑا حمایتی تھا جب یہ صدام حسین تھا. اب ایران کی یہ مخالف ہو گئے. ان کو چاہیے صرف لوگوں کو مارنا بس. اب یہ جو نتنیاہو ہوا ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر، اس نے بھی بڑے کھل کے جو ہے افغانستان کی سپورٹ کیا. اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ یہی چاہ رہے ہیں کہ بیک کیا جائے انڈیا اور اسرائیل نے یہ مل کے کہ افغانستان کو سپورٹ کریں اور وہ پاکستان کے ساتھ لڑے. اور لڑائی کی ہوگی تو فائدہ کس کا ہوگا؟ وہ تو اپنی جگہ پہ مزے کر رہے ہیں، ان کی اکانومی بھی ٹھیک ہے، ان کی عوام بھی نہیں مر رہی، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ آپس میں ہی لڑ کے مر رہے ہیں. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہودیوں کو پہنچ رہا ہے، دشمن کو پہنچ رہا ہے. اس مہینے مقدس مہینے میں ویسے بھی نہیں لڑنا چاہیے آپس میں، لیکن اوپر سے رمضان کے مہینے میں لوگوں کو لڑنا اور اس طرح سے لوگوں کو مارنا یہ بالکل غلط چیز ہے. اور یہ جو مارنے والے ہیں یہ جنمی ہیں. پاکستان کے خلاف جس طرح سے انہوں نے دہشت گردی کی تو پاکستان نے بڑا اچھا کیا اسٹینڈ، لیکن اب یعنی پاکستان کو بڑا پن دکھانا چاہیے کہ چلیں کوئی نہیں ٹھیک ہے، معاف کر دینا چاہیے اور ٹیبل ٹاک کرنا چاہیے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ مذاکرات کریں. یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، مذاکرات کریں. لڑنے سے یا اس طرح کے کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس طرح سے اور ویکنس آ رہی ہے، اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لڑنے سے. ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے انہوں نے دہشت گردی کی ہے، پاکستان نے بڑا اچھا کیا، دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا. پاکستان اچھی سفارتکاری کر کے ڈیل کر کے دہشت گردوں کو پکڑ سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے. افغانستان کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات رکھے جائیں گے، جس طرح سے ان سے مذاکرات کیے جائیں گے، پھر دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، پہلے کی طرح رک سکتی ہے. یہ پہلے کافی ٹائم یہ دیکھیں دہشت گردی نہیں تھی، تو یہ اس طرح کے مذاکرات کر کے تو روکا جا سکتا ہے ان کو. طالبان کی جب حکومت آئی تو سب سے بڑی چیخ انڈیا مار رہا تھا، لیکن آج وہی طالبان انڈیا کے ساتھ ملے ہوگا. اس کا مسئلہ کیا ہے کہ یعنی کہ دیکھیں جیسے ہی تعلقات تھوڑے اختلاف کشیدگی آتی ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ دشمن ایک دم سے بیچ میں آ جاتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے. پاکستان کے جوان جتنے بھی لوگ، ہمارے آرمی کے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے باٹوں پہ کھڑے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن جس طرح سے امن ہونا چاہیے تاکہ دونوں سائڈ سے جو مسلمان ہیں وہ نہ شہید ہوں. اس جنگ میں ہم بھرپور پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد.